شہدائے مچ اور دیگر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والغادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز و خاران محترم، مختصر مجلس ہے اور منسوب ہے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں میرے پیش نظر ہیں کہ جنہیں سرنامہ کلام میں تلاوت کیا جا سکتا تھا۔ آیہ مباہلہ کی تلاوت بھی ہو سکتی تھی، آیہ مودت کی تلاوت بھی ہو سکتی تھی، سورہ کوثر کو بھی پڑھا جا سکتا تھا، سورہ قدر کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا، مگر میں نے مناسب جانا کہ قرآن مجید جسے پروردگار نے آل محمد کا قصیدہ بنا کر نازل کیا، اس میں سے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کے ایک جز کو آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے، اور یہ جز وہ ہے کہ جسے آپ سب آیت تطہیر کے عنوان سے جانتے ہیں، اور یہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہے، موجود ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر طرح کے رجس و نجاست کو اے اس گھر والوں دور رکھا جائے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھا جائے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت تطہیر آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، یہ ارادہ پروردگار کا تذکرہ ہے، اور ارادہ پروردگار کا فورس یہ ہے کہ خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ امر پروردگار یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کہے کہ ہو جا، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے کن فکان کی جنبش سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی، اور اسی پروردگار کا ارادہ ہے کہ ہر رجس و نجاست کو آل محمد سے دور رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس ورژن کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جو حدیث قصہ کا ورژن ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں جناب سیدہ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی راویہ، جس کی بیان کرنے والی خود خاتون جنت ہیں، تو جو الفاظ بی بی نے استعمال کیے ہیں اس پر بعض محققین کا یہ جملہ ہے کہ پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، یعنی وہ الفاظ، لفظوں کا ایسا انتخاب کہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ دہن فاطمہ سے ادا ہوا ہے۔
جناب سیدہ کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اس واقعے کو بیان کر سکے۔ اور اب آپ ذرا سا دیکھیے، بس اس مختصر وقت میں چاہوں گا کہ یہ تبصرہ مکمل ہو جائے کہ جناب سیدہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ دخل علیہ ابی رسول اللہ فی بعض الایام، کہ ایک دن تھا کہ جب میرے بابا تشریف لائے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، اے میری فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ناتوانی محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پر اس لفظ بدن کے انتخاب کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ دیکھیے آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ایک لفظ جسم اور ایک لفظ بدن، مگر فرق ہے نا۔ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، حضور یہ فرما رہے ہیں میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو کیا فرق ہے جسم اور بدن میں؟ فرق تو ہے، اسی لیے تو پیغمبر اکرم نے اس لفظ کا انتخاب کیا۔ جسم سر اور دھڑ کے مجموعے کو کہتے ہیں، بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہے میرے بدن میں ضعف ہے، جسم کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب جسم کا تذکرہ نہیں کیا تو سر شامل نہیں ہے، جب سر شامل نہیں ہے تو بعد میں کسی ہذیان کی تہمت لگانے والے کو موقع نہیں مل سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ پیغمبر اکرم بدن کا ذکر کر رہے ہیں، انی اجدو فی بدنی ضعفن، اے میری نور نظر میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ تو اب کیا مطالبہ ہے؟ پیغمبر اکرم کیا خواہش رکھتے ہیں کہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ ذرا اپنی چادر تو لے آنا۔ یعنی آپ برادران عزیز ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ کسی حکیم کو بلا لینا، کسی معالج کو طلب کرنا، کسی طبیب کو بلا لینا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اپنی چادر لے آؤ۔ یعنی پیغمبر اکرم بتلا رہے ہیں کہ میرے ضعف کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، چادر زہرا میں ہے۔ اب یہیں سے اندازہ کیجئے کہ اگر نبی کے ضعف کا علاج چادر زہرا ہے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا راز وسیلہ فاطمہ زہرا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انی اجد فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، اے میری نور نظر میرے لیے ذرا اپنی چادر یمانی کساء یمانی تو لے آنا اور پھر مجھے اڑھا دینا۔ اور جناب سیدہ نے حسب منشاء پیغمبر یہی کام کیا کہ پیغمبر محو استراحت ہیں اور جناب سیدہ نے بابا کو وہ چادر اڑھا دی۔ اور اب اس کے بعد پنجتن کے تمام افراد ایک ایک کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، امیر المومنین تشریف لائے، اور آخر میں خود جناب سیدہ چادر کے پاس جا کر اذن کی طلبگار ہوئی۔ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ جب امام حسن تشریف لاتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا امہ السلام علیک یا امہ، اے مادر گرامی اپنے فرزند کا سلام قبول کیجیے۔ کیا بات ہے! واقعاً اس کا مطلب یہ ہے کہ آداب یہ ہیں کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ یہ امام حسن نے بھی سکھایا، حسین نے بھی سکھایا۔ آل محمد کی تہذیب یہ ہے کہ جو گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے۔ اور پھر جو جواب سلام ہے اس کا انداز کیا ہے؟ نام بھی لیا جا سکتا تھا، جناب سیدہ کہہ سکتی تھی وعلیک السلام یا حسن، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ امام حسن کو مخاطب کیا، امام حسین کو مخاطب کیا تو کیا الفاظ ہیں؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی، تم پر بھی میرا سلام ہو اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل، یعنی آل محمد نے دستور دیا کہ بچوں سے محبت تمہارے دل میں ہے، مگر وہ محبت صرف دل میں نہ ہو، لفظوں کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی پسندیدہ ہے۔ انسان فقط اپنی محبت کو اپنے دل تک محدود نہ رکھے، اس کا اظہار کرے، بچوں سے پیار کرے۔ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ اور اب امام حسن کہتے ہیں اے مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کیا الفاظ ہیں! اے مادر گرامی میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو میرے نانا محمد مصطفیٰ کی خوشبو۔ یہ خوشبو کا تذکرہ آپ نے غور فرمایا، اس نے بڑے مسئلوں کو حل کیا۔ کون سے مسئلوں کو حل کیا؟ دیکھیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے
کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرا نبی کے ساتھ تعلق وہ تھا کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اس طرح سے رسول اکرم کے ساتھ ہوتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عربی کی تعبیر ہے نا، یہ عربی کی ایک تعبیر، ایک تشبیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں ویسے اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اونٹنی کا بچہ ماں سے جدا نہیں ہوتا، لفظ بدلوں، اونٹنی کے بچے میں اور اس کی ماں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ جب فاصلہ نہیں ہوتا تو فصل نہیں ہوتا، جب فصل نہیں ہوتا تو وہ بلا فصل ہوتا ہے۔ مولا سمجھانا چاہتے ہیں تم بعد میں کہاں تلاش کر رہے ہو، میں زندگی میں بھی کبھی بلا فصل نہیں تھا۔ مگر یہ جملہ یہاں مکمل ہو گیا؟ جواب جی نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میرا معاملہ یہ تھا کہ میں رسول کے ساتھ ویسے تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ ارا نور النبوہ، نبی حضور تھے مگر نور نبوت کو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اشم ریح الرسالہ، رسالت رسول کے لیے تھی مگر رسالت کی خوشبو کو میں بھی سونگ رہا تھا۔ یہ خوشبو کا تذکرہ امیر المومنین نے عجیب انداز سے کیا۔ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، بلا فصل تھا، نبوت ان کے لیے تھی، میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا، رسالت ان کے لیے تھی، میں رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا۔ یہ جب مولا نے کہا تو بعض احباب نے، بعض افراد نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ یہ رسالت کی کون سی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو علی سونگ رہے تھے؟ خوشبو پھول کی ہوتی ہے، خوشبو گلاب کی ہوتی ہے، خوشبو عطر کی ہوتی ہے، خوشبو سینٹ کی ہوتی ہے، پرفیوم کی ہوتی ہے، موتیے کی ہوتی ہے، چنبیلی کی ہوتی ہے۔ یہ رسالت کی کون سی خوشبو ہے کہ جس کا تذکرہ امیر المومنین فرما رہے ہیں؟ یقین جانیے برادران عزیز، علماء کرام نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کو ایڈریس کیا، وہ فرمانے لگے کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے، جیسی خوشبو ویسی سونگنے کی حس درکار ہے۔ ہر ایک کو ہر خوشبو نہیں آتی۔ ابھی آپ کورونا کے فیز سے گزر رہے ہیں، کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جن کو تو پھول کی خوشبو بھی نہیں آتی ہے۔ تو خوشبو کا نہ آنا خوشبو نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اپنا علاج کروائیے۔ اگر آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے تو یہ قوت شامہ کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، خوشبو کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو قضیہ کیا ہوا؟ علامہ فرمانے لگے کہ اگر قوت شامہ سلیم ہو، مستقیم ہو، درست ہو، صالح ہو تو پھر وہ خوشبو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ذرا دیکھو قرآن مجید 12واں سورہ، سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے اندر پروردگار عالم جناب یعقوب علیہ السلام کا جملہ نقل کر رہا ہے۔ یعقوب ہے کنعان میں، فلسطین میں، یوسف ہے مصر میں، اور جملہ کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مصر میں یوسف ہیں، یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور اتنے فاصلے کے بعد خوشبو سونگ رہے ہیں۔ تو اگر یوسف کی خوشبو سونگنا ہو تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور رسالت کی خوشبو سونگنا ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے۔ اللہ۔ تو جیسی قوت شامہ ہوگی ویسی اسے خوشبو آئے گی۔ یوسف کی خوشبو کے لیے یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور اگر رسالت کی خوشبو ہے تو اس کے سونگنے کے لیے امامت کی قوت شامہ درکار ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اور اب اس کے بعد حدیث قصہ، جو آتا ہے خوشبو کی بات کرتا ہے۔ حسن آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں، حسین آتے ہیں خوشبو کا ذکر کرتے ہیں،
مولا آتے ہیں خوشبو کا ذکر کرتے ہیں، حسن و حسین کہہ رہے ہیں ہم اپنے جد کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور جناب سیدہ ہر ایک کو جواب دیتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں کہ ہاں، حسن و حسین سے کہتی ہیں آپ کے نانا زیر قصہ آرام فرمائیں، مولا کائنات سے کہتی ہیں آپ کے بھائی زیر قصہ آرام فرمائیں، اور ہر ایک آتا ہے، اجازت لیتا ہے اور چادر میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام حسن آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام، اور پھر کہتے ہیں اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکسا، کہ اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت ملتی ہے، چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین آتے ہیں، اتاذن لی، اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت ملتی ہے اور داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ نواسے نانا سے کتنے مانوس ہیں، اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ یعنی یہ نواسے نانا سے اتنے مانوس ہیں، اتنی بے ساختگی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم، بہت توجہ کیجئے گا، پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں، حجرے میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں تو پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اجازت لی؟ کوئی اذن مانگا؟ تو اتنی انسیت، اتنے مانوس، اتنی بے ساختگی کہ پشت پر سوار ہونے سے پہلے اجازت نہیں مانگتے، اور پروردگار عالم کو پشت پر سوار ہونا اتنا پسند آتا ہے کہ حکم ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب سجدے کو طولانی کرو جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ آپ نے غور فرمایا حسن اور حسین، یعنی کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ تو وہاں پر تو کوئی اذن نہیں مانگا، وہاں پر تو کوئی اجازت نہیں مانگی، اور یہاں پر چادر میں داخل ہونے سے پہلے اذن طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اس بے ساختگی کے باوجود طلب اذن چه معنی دارد؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ واقعاً برادران عزیز انصافاً غور کرنا پڑے گا کہ یہ اذن کیوں مانگا جا رہا ہے۔ یہ اذن اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ اگر اذن نہ مانگتے اور چادر میں چلے جاتے تو بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ آیت تو رسول کے لیے آئی تھی، یہ بچے تو اپنے بچپنے میں داخل ہو گئے تھے، مگر اذن لے کر بتا دیا کہ جس طرح سے طہارت کا اعلان مصطفیٰ کے لیے ہے اسی طرح سے تمام پنجتن کے لیے ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا کہ حدیث قصہ ایک ایک کر کے سب کے سب چادر میں آ گئے، اور جب چادر میں آ گئے تو اب بی بی بیان کرتی ہیں کہ لمک تملنا جمیعاً تحت القصہ۔ بی بی نے کیا کہا؟ لمک تملنا، لما جب، ایک تملنا ہم مکمل ہو گئے۔ جناب سیدہ یہ نہیں فرما رہی ہے لما اجتمعنا، جب ہم جمع ہو گئے، نہیں، جمیعاً تاکید کے لیے ایک تملنا کی۔ جو عربی سے واقف ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ اجتماع نہیں، لما اجتمعنا نہیں، لما اکتملنا۔ بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ جب ہم جمع ہو گئے چادر کے نیچے، نہ، بی بی کہہ رہی ہیں جب ہم مکمل ہو گئے۔ مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اجتماع ہے، یہ معزز متبرک، یہ محترم، یہ اجتماع ہے۔ اجتماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر مکمل ہے، یہاں پر آ کر فرد فرد کے ساتھ مل گیا اور ایک اجتماع ہو گیا۔ آپ باہر جائیں گے تو اجتماع ختم، لیکن آپ اپنی جگہ پر مکمل ہیں۔ بی بی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ منیت کو سمجھو، منیت کو سمجھو، یہ منیت کا تقاضا ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو مکمل ہوئے ہیں، مجتمع نہیں ہوئے ہیں۔ اور اسی کی تفسیر کی ہے پیغمبر اکرم نے کہ اے پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، اے میرے پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں لمک تملنا، ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم۔ کوئی ان کو خوش کرے تو مجھے خوش کیا، اگر کوئی ان کو غم زدہ کرے اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جس کی ان سے جنگ ہے اس کی مجھ سے جنگ ہے، جس کی ان سے صلح ہے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ اب جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس کی ان سے جنگ ہے
اس کی مجھ سے جنگ ہے تو پھر سن تلاش نہ کریں، جو ان کے مقابلے پر آ جائے مانو کہ وہ مصطفیٰ کے مقابلے پر تلوار کھینچ کر آ گیا۔ یا پیغمبر اکرم کی مناجات، ہاتھوں کو اٹھایا، اخذا برسول اللہ واوما بیدہ الیمنی الی السماء، اور اس کے بعد پھر دعا کی، اشارہ ہے آسمان کی طرف، اور پھر یہ کہا کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم، مالک رحمت، برکت، رضوان و غفران، یہ سارے ہدیے اور تحفے نازل کر میرے لیے اور ان کے لیے، اذہب عنہم الرجس، اور ہر رجس و نجاست کو دور رکھ، اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھ کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہاں پر پیغمبر کی دعا مکمل ہوئی اور وہاں پروردگار عالم نے کلام شروع کیا۔ برادران عزیز، آپ میں سے وہ احباب یقیناً یہاں پر ہوں گے کہ جن کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، پنجاب سے ہے۔ یہ جو انداز ہے نا شفٹ، یہ مجھے سمجھ میں آیا اندرون سندھ جا کر، مجھے سمجھ میں آیا پنجاب پہنچ کر۔ کیوں؟ وہاں پر ذاکری کا ایک عجیب مزاج ہے جو کبھی کبھی ہم اپنے شہر کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ایک مجلس نہیں ہوتی، جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ذاکر آتا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک ذاکر آتا ہے، ذکر کرتا ہے، چلا جاتا ہے، جلسہ وہی ہے، اور دوسرا ذاکر اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، ذکر وہی رہتا ہے، ذاکر بدل جاتا ہے، ذاکر بدلتا ہے مگر ذکر نہیں بدلتا، ذکر محمد و آل محمد ہی ہو رہا ہے، بس ذاکر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ جس طریقے سے جلسوں کے اندر ہوتا ہے، جو طولانی مجالس ہیں ان میں ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسپریشن بھی حدیث قصہ سے لی گئی ہے، یعنی یہ آئیڈیا بھی حدیث قصہ سے لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے، پہلے پیغمبر اکرم ذکر کر رہے ہیں، ذاکر ہیں پیغمبر، اور اب جیسے ہی پیغمبر نے ذکر مکمل کیا، پروردگار عالم نے ذکر شروع کر دیا، ذاکر بدل گیا، ذکر وہی ہے، اب خدا نے ذکر شروع کر دیا۔ ہاں یہاں پر سامعین میں اضافہ ہو گیا، پہلے سامعین تھے پنجتن ہی پنجتن کا ذکر کر رہے تھے، اور اب سامعین ہے ملائکہ۔ پروردگار عالم نے وہاں پر ذکر شروع کیا اور یہ ارشاد فرمایا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے ساکنان زمین و آسمان، اے ساکنان عرش، سنو میری بات سنو، انی واقعاً، یہ حدیث قصہ کا پرائم ہے، یہ حدیث قصہ کی معراج ہے، یہ حدیث قصہ کا کرکس ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان آسمان، اے ساکنان عرش، سنو اور غور سے سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ کیا الفاظ ہیں، ارشاد ہو رہا ہے، اے ملائکہ سنو، یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو میں نہ سجاتا، یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو نہ بچھاتا، یہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو نہ چاند ہوتا نہ چاندنی ہوتی، یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو نہ سورج ہوتا نہ اس کی روشنی ہوتی، یہ جو تم دریا اور سمندر دیکھ رہے ہو نہ سمندر ہوتا نہ اس کی طغیانی ہوتی، نہ دریا ہوتا نہ اس کی روانی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ مل کر بابا سے بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ میں نے کل کائنات بنائی، کل جہان بنایا، یہ زمین و آسمان بنائے، شمس و قمر بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ان میں سے کچھ نہ بناتا اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر
جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، کہ اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ علماء تشریف فرما ہے، ادبا تشریف فرما ہے، صاحبان فہم و فکر تشریف فرما ہے، صاحبان رائے، صاحبان نظر تشریف فرما ہے۔ یہ جو جناب جبرائیل سوال کر رہے ہیں تو یہ استفسار ہے یا تجاہل عارفانہ؟ یہ استفسار ہے، یعنی واقعاً کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو پوچھا جا رہا ہے، یا اظہار اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ تجاہل عارفانہ، یا رب ومن تحت الکسا، یہ ہیں کون؟ اے پروردگار جو چادر کے نیچے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کیا جبرائیل نہیں جانتے کہ یہ 5 کون ہیں؟ کیا جبرائیل کو نہیں معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کیا جبرائیل نہیں جانتے کہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ کیا جبرائیل اپنے استاد کو نہیں پہچانتے؟ توجہ ہے؟ کیا جبرائیل علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا حسنین سے واقف نہیں ہے؟ یہ سوال اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، ان کا ممکن ہے کہ الگ الگ پہچانتے ہوں، مگر یہ تو لمک تمنا کی منزل ہے نا۔ تو جب 5 کا نور ایک ساتھ تحت کے ساتھ دیکھا تو جبرائیل تحمل نہیں کر پائے، وہ نوری مخلوق فرشتہ ملک کا وہ تحمل نہیں کر پائے، اور انہوں نے سوال کر لیا یا رب ومن تحت الکسا، اے مالک یہ ہے کون چادر کے نیچے؟ لیکن بعض دیگر علماء نے اس پر ایک سوال کر لیا، انہوں نے کہا اچھا اگر 5 ایک ساتھ آ گئے تو نہیں پہچان پائے، اور جب ولادت سے پہلے 14 کا نور ایک ساتھ تھا تب تو پہچان لیا تھا۔ تو اس سوال کا مطلب تو پھر تشنا رہ گیا کہ اس سوال کا کیا مطلب ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا۔ تو علماء نے کہا، اور باقاً بہت خوبصورت بات کہی اور آپ کے ذوق سے بھی بہت قریب ہے، کہ برادران عزیز ہر مرتبہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ جواب معلوم نہیں ہے، کبھی جواب میں وہ لذت ہوتی ہے کہ سائل خواہ سوال کرتا ہے۔ یعنی اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں علی کے ذکر میں حلاوت ہے، علی کے ذکر میں مٹھاس ہے، علی کے ذکر میں لذت ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور ذکر خدا عبادت ہے۔ اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا، صحابہ کرام کے سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کے علماء نے اس کو لکھا، محدثین نے لکھا کہ ہم اپنے زمانے میں مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کے لیے کام یہ کرتے تھے کہ ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ اگر چہرے پر حشاشیت بشاشیت آ جائے، چہرہ خوش ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور اگر چہرہ اداس ہو جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہو سکتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ جو معیار دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن جانتے ہوئے بھی کہ علی کے اس ذکر کے اندر کیا پہلو موجود ہے وہ سننا چاہتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ احد میں کیا ہوا تھا، مگر سننا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ خیبر میں علم کس طرح سے دیا گیا، مگر سننا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ خندق میں کیا ہوا، مگر سننا اچھا لگتا ہے۔ کہ آپ کو نہیں معلوم غدیر میں کیا ہوا تھا، مگر سننا اچھا لگتا ہے کہ ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ سننا اچھا لگتا ہے۔ تو کیوں؟ کہ ذکر علی میں وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے، وہ شیرینی ہے کہ مومن کا دل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے علی کے ذکر کی محفل سجائی جائے، جس طرح سے آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ مومنین۔ تو صف مومنین میں صرف انسان شامل نہیں ہے، فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو جب فرشتے شامل ہیں تو جناب جبرائیل ان کے سردار ہیں، تو وہ بھی پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذکر علی کی حلاوت سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، کہ اے پروردگار جانتا تو ہوں مگر کیا ہی اچھا ہو کہ تجھ سے سنا جائے، تجھ سے سنا جائے، تو بیان کرے اور ہم سننے والے ہوں۔ تو پروردگار نے بھی مایوس نہیں کیا۔ اب سامعین ملائکہ، اور ذکر آگے بڑھ رہا ہے بزبان پروردگار، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، بزبان ارشاد ہو رہا ہے کہ اے جبرائیل تم نے یہی سوال کیا نا، یا رب ومن تحت الکسا، کہ یہ ہیں کون جو چادر کے نیچے ہیں، کہ جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، کہ جن کے صدقے میں تمام ستارے سیارے زمین و آسمان بنائے گئے۔ تو اب پروردگار عالم نے جواب دیا ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، یہی تو نبوت کے اہل بیت ہیں،
یہی تو رسالت کی کان ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. دیکھیے عزیزان، عجیب ہے، عجیب ہے کہ وہ بی بی، توجہ کیجئے گا اس نقطے پر، وہ بی بی جو ہمیشہ حجاب میں رہی، وہ بی بی جو مستور ہے، وہ بی بی جو پردے میں ہے، وہ بی بی جو محجوبہ ہے، وہ بی بی جو گھر میں ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ جناب سیدہ حجاب میں ہے. میدان میں علی ہیں، مسجد میں حضور ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. آشکار کون ہے؟ مصطفیٰ، مرتضیٰ، حسن، حسین. پردے میں کون ہے؟ شہزادی، بی بی فاطمہ، سیدہ، طاہرہ، عذرا، بطول، زکیہ. یہ بی بی جو ہمیشہ پردے میں ہے، جب تعارف کی منزل آئی تو پروردگار عالم نے سب کو پردے میں رکھا، نام فاطمہ کو آشکار کیے. اب آپ اگر دیکھیں، ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، نام کی منزل ہے تو نام کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور رشتوں کو بتا کر باقی تمام شخصیات کو پردے میں رکھا جا رہا ہے. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہی کے ذریعے سے سمجھو کہ اور کون کون. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا، فاطمہ کے بابا ہیں، وہ بالوہا، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، آج پھر صحیح ہے کہ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ یہ فاطمہ کے دو بیٹے ہیں تو یہ غلط ترجمہ ہے. دو بیٹوں کا ذکر نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چادر میں تو دو ہی ہیں، جواب صحیح ہے، چادر میں دو ہی ہیں، مگر جو اعلان ہوا ہے وہ صرف دو بیٹوں کا نہیں ہوا ہے. عربی کے اعتبار سے واحد مفرد، پھر اس کے بعد تثنیہ، دو کے لیے الگ صیغہ ہے، اور پھر اس کے بعد دو سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا. ابن یعنی ایک بیٹا، ابنان یعنی دو بیٹے، بنون یعنی جمع کا صیغہ، تین اور تین سے زیادہ. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابناہا، نہیں. پروردگار عالم نے کہا ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے، و ابوہا فاطمہ کے بابا ہیں، و بالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں، و بنوہا دو بیٹے نہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فاطمہ کے دو بیٹوں کے لیے اعلان طہارت نہیں ہے، فاطمہ کے سارے بیٹے. فاطمہ کے دو بیٹے نہیں، فاطمہ کے سارے بیٹے. وہ بنوہا، تو یہ سارے بیٹے کا مطلب کیا ہے کہ چادر میں دو ہیں مگر حسین کے صلب میں 9 اماموں کا نور موجود ہے. بنوہا کہہ کر طہارت کے اعلان کو مہدی تک پھیلا دیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ اعلان ہو گیا پروردگار عالم کی جانب سے. اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جناب جبرائیل پیغامبر ہیں، پروردگار عالم نے ذمہ داری دی ہے. تو جناب جبرائیل سوال کرتے ہیں، اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے ان اہبتا الی الارض لاکون معہم سادسا، کہ میں زمین پر جا کر ان 5 کے ساتھ مل کر چھٹا بن جاؤں؟ پروردگار عالم نے اجازت دی. دیکھیے برادران عزیز، انصافاً یہ پنجتن کا عجیب معاملہ ہے. جبرائیل ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا مارکۃ العارا جملہ ہے کہ ان پنجتن نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی، فرشتوں نے ان میں آنے کی تمنا کی ہے. انا بتا الی الارض لاکون معہم سادسا، کہ اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے میں ان کے ساتھ جا کر چھٹا بن جاؤں؟ اجازت ملی. جناب جبرائیل آئے، ہدیہ اور سلام کا تحفہ لے کر آئے، تطہیر کا تحفہ لے کر آئے، اور جب آئے ہیں تو چادر کے باہر رک گئے. اجازت خدا سے مل چکی ہے مگر چادر میں داخل نہیں ہو رہے. پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ اے جبرائیل آپ کو اجازت تو مل چکی ہے خدا کی طرف سے، اب ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جبرائیل جواب دیں گے تمہارا خیال ہے کہ خدا نے غیر مشروط اجازت دی ہے؟ یہ غیر مشروط اجازت نہیں ہے. پروٹوکول یہی ہے کہ اذن کے بعد رسول کا اذن بھی لیا جائے.
یہ غیر مشروط اجازت نہیں ہے. تو اذن ملا ہے، مشروط ملا ہے، یہ ڈیکورم ہے، یہ پروٹوکول ہے. آئے اور پیغمبر اکرم سے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے، اجازت ملی، داخل ہوئے، سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. یخصک بالتحیۃ والاکرام، تحیت، اکرام، سلام، ہدیے، تحفے یہ آپ کے لیے. اور پھر اس کے بعد ان اللہ اوحا الیکم قد اوحا الیکم، خدا کا یہ کہنا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے حبیب جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کو خدا نے رسپونڈ کیا، جو آپ نے کہا تھا اس کو خدا نے سیکنڈ کیا، جو آپ نے کہا تھا خدا نے اس کی تائید کی. آپ نے یہی کہا تھا، اسی کو ہم نے آیت بنا کر نازل کر دیا. ارادہ پروردگار یہی ہے. اے اس گھر والوں، اہل البیت، بیت کے اوپر الف لام، اے اس گھر والوں، یہ جو چادر میں ہے ان کی بات ہو رہی ہے. ہر رجس کو دور رکھے، اس بات کا ارادہ کیا، اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. اب برادران عزیز ایک لغت کا مسئلہ، اور وہ یہ کہ یہ رجس کا مطلب کیا ہے، رجس کا معنی کیا ہے، رجس کسے کہتے ہیں. یہ جو پروردگار نے کہا ہر رجس کو دور رکھے، بہت توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے. تو دیکھنے کے لیے ہم نے لغت کھولی تو رجس کا مطلب نظر آیا نجاست، رجس کا مطلب نظر آیا خباثت. خبث و نجس کو رجس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مصداق کیا ہے اس کا، ہم نے قرآن کھولا تو ملا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کے رجس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ہم کو سمجھ میں آیا شرک رجس ہے. پروردگار عالم نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، جوا، یہ بت، پانسے، یہ سارے کے سارے رجس کے مصداق ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا تو رجس کا مطلب کیا ہے، نجاست. رجس کا مصداق کیا ہے، خمر، میسر، انصاب، ازلام، اوثان، یہ سارے کے سارے مصادیق ہیں، کس کے، رجس کے. لیکن برادران عزیز اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. آیہ تطہیر کے ذریعے سے ہی رجس کو سمجھ لینا بہت آسان ہے. کیوں؟ علماء نے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، کہا کہ ذرا غور تو کرو خدا کیا کہہ رہا ہے. تم کو رجس سمجھنا ہے کہ رجس کسے کہتے ہیں، تو پروردگار نے سمجھا تو دیا. اے آل محمد، رجس کو تم سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا. جو جتنا اہل بیت سے دور ہوگا اتنا ہی رجس کا مصداق بنتا جائے گا، جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا اتنا ہی طہارت کا مصداق بنتا جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، انصافاً اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت تطہیر کتنی جامع آیت ہے. بس عزیزان یہی مقصود تھا پیغمبر اکرم کا. جناب ام سلمہ جیسی شخصیت، دیکھیے یہ تو وہ ورژن ہے نا کہ جو ہمارے پاس ہے. ہمارے محترم، بہت ہی محترم برادران اہل سنت، ان کے یہاں بھی حدیث قصہ ہر ایک کے پاس ہے. ورژن مختلف ہے مگر چادر میں جمع ہوئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی اہل بیتی، مالک یہ میرے اہل. خدا نے آیت نازل کی، صحیح مسلم میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. ورژن مختلف مگر یہ بنیادی نقطہ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. اچھا بعض کتابوں میں یہ روایت ہے جناب ام سلمہ سے، جناب ام سلمہ نے روایت کی، اور جناب ام سلمہ آل محمد سے مخلص رضی اللہ تعالی عنہا. کیا کہنا اس بی بی کا، آل محمد سے مخلص. کربلا کے واقعے میں بھی بار بار مدینہ منورہ کے تذکرے میں ان کا ذکر آتا ہے. جناب ام سلمہ، ایک روایت ان سے بھی ہے اور اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جناب ام سلمہ نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. معمولی بی بی کا نام نہیں ام سلمہ، ام المومنین ہے، مذاق نہیں ہے جناب ام سلمہ. مگر جب جناب ام سلمہ نے یہ کہا، سنیے گا، کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں، تو پیغمبر اکرم نے کہا اے ام سلمہ انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے. اور بس برادران عزیز، اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ بی بی کی جس کا اتنا احترام پیغمبر اکرم کر رہے ہیں،
جس کے گھر میں اگر چادر کا حصار قائم ہو جائے تو جبرائیل آنے سے پہلے اجازت کے طلبگار، اگر ملک الموت کو آنا ہو تو دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتا جب تک شہزادی کونین اجازت نہ دے۔ وہی فاطمہ زہرا ہے نا کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، من آذاھا فقد آذانی، کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا تھا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، اللہ تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے، یرضا لرضاک، تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ وہی ہے نا کہ جس کے لیے صحاح ستہ کی روایت موجود ہے کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو پیغمبر اکرم قام الیہا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، قبلہا، اسے بوسہ دیتے تھے، رحبہا، مرحبا کہتے تھے، اور اس کے بعد اجلسہا، لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پیغمبر اکرم کی نشست تھی۔ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول نے اپنی نشست چھوڑ دی، وہ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہوئے ہیں، وہی فاطمہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی اس رخ سے تو سوچے، تو گریہ کے لیے تو یہ جملہ بہت کافی ہے۔ وہ زہرا کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہوئے ہیں، وہی رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی ہے، امت بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزان، میں بہت محتاط الفاظ کی تلاش میں ہوں کہ بی بی کے مصائب کو بیان کر سکوں، مگر میں کیا کروں، اس شکستہ پہلو کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس زخمی پہلو کو، اس شکستہ پہلو کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شکستہ پہلو کہ جس کو غسل دیتے ہوئے علی نے دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے اپنے بچپن میں یہ اعلان بہت سنا، کھارا در میں اور دیگر جگہوں پر، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، منہ مبارک کی زیارت۔ یہ کیا ہے؟ منہ مبارک کہتے ہیں بال کو، وہ بال کے جو منسوب ہے پیغمبر اکرم سے، کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا بال ہے، مگر ہوتا تھا 12 ربیع الاول اور دیگر تاریخوں کے اندر جب موقع ہوتا تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، اور پھر ہوتا یہ تھا منہ مبارک پیغمبر اکرم کا بال جس کے ہونے کا امکان ہے، فقط مسلمان صف بناتے، شیعہ سنی سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، درود پڑھتے جاتے اور پھر ایک ایک کر کے بال کی زیارت کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ بال کو نقصان پہنچایا ہے یا کسی نے چرانے کی کوشش کی ہے، فساد ہو جایا کرتا تھا، خون بہ جایا کرتا تھا۔ یہ کس کا احترام ہے؟ یہ کس کا احترام ہے؟ یعنی امت مسلمہ غور تو، یہ کس کا احترام ہے؟ کہ یہ بال کا احترام ہے۔ کون؟ جس کے بارے میں حتمی بات نہیں ہے، شاید یہ اللہ کے رسول کا بال ہے، امکان کی بنا پر بال کا اتنا احترام ہے اور آل کا کوئی احترام نہیں۔ بال اتنا محترم ہو گیا صرف نسبت کی وجہ سے، اور وہ کہ جس کو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں بضعۃ منی، وہ دربار میں کھڑی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے جس نے تم کو دین کی دولت دی، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے جس نے امت کو پالا ہے، جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے اس امت کے اوپر، اور وہ امت زہرا کو فدق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے دربار کے اندر کہنا پڑ رہا ہے اعلموا، جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یہ سیدہ کو کہنا پڑ رہا ہے ارے جان لو میں فاطمہ بات کر رہی ہوں، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی آپ اس جملے کے اندر اتر کر دیکھیں اس کی گہرائی میں تو آپ کو درد کا ایک سمندر نظر آئے گا۔ یہ سیدہ کہہ رہی ہے خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم کس کو جھٹلا رہے ہو؟ شہزادی سمجھانا چاہ رہی ارے میری گواہی تو نجران کے نصارہ نے قبول کی تھی، میں نے مباہلے کے میدان میں بابا کی رسالت کی تصدیق کی تھی، جس کی گواہی کو پیغمبر اکرم نے مباہلے کے میدان میں پیش کیا کافروں کے سامنے، اس کی گواہی کو تم قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، اسے محروم لوٹا رہے ہو۔ اور بس عزیزان 75 یا 95 دن آپ کے نبی کی بیٹی اس دنیا میں زندہ رہی رسول کی وفات کے بعد، اور وصیت ہے امیر المومنین سے اے ابو الحسن مجھے شب کی تاریکی میں دفنائیے گا، جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے،
मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा की वसीयत पर अमल किया, और जब सुपुर्द लहद किया है, नहजुल बलागा और बिहारुल अनवार में थोड़े से फ़र्क के साथ है कि अमीरुल मोमिनीन रात की तारीकी में बीबी को सुपुर्द लहद करने के बाद कभी ज़मीन को देखते हैं, कभी आसमान को, हसरत के साथ कभी ज़मीन को देखते हैं और कभी आसमान को। और एक जुमला कहा, ज़हरा के बाद ना मुझे ज़मीन अच्छी लग रही है, ना मुझे आसमान अच्छा लग रहा है। मेरी बाकी ज़िंदगी बेचैनी में और तड़पते हुए गुजरेगी, ज़हरा की फुरकत के बाद जीने में लुत्फ़ बाकी नहीं है। आपको याद है, ऐसा ही एक जुमला करबला में हुसैन ने भी कहा था, जब अकबर के लाशे पर आए थे तो ये कहा था, वह अलग दुनिया बाद अकल अफा, ऐ मेरे लाल अकबर तेरे बाद जिंदगानी है दुनिया पर खाक, जीने में कोई लुत्फ़ बाकी नहीं रहा। और अब मौला कायनात कह रहे हैं जनाब सैयदा को सुपुर्द लहद करते हुए, जिंदगी पर खाक, जिंदगी में अब कोई लुत्फ़ बाकी नहीं है। और फिर अल्लाह के रसूल को मुखातब किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी अमानत कितनी जल्दी आपके पास वापस आ गई। ये आपकी अमानत हमारे पास अमानत थी, कितनी जल्द ये अमानत वापस आपके पास पहुंच गई। ऐ अल्लाह के रसूल, अब जब के ज़हरा आपके पास पहुंच चुकी है, फ़ाफ़े बिहस सवाल वस्तख़बिर हल हाल, आप अपनी नूर नज़र, आप अपनी लख्ते जिगर, आप अपनी फ़ातिमा से पूछिएगा ज़रूर कि आपके बाद आपकी उम्मत ने ज़हरा के साथ क्या सलूक किया। अली ने कहा है तो रसूल ने पूछा तो होगा, सीने से लगा कर पूछा होगा, ऐ मेरी फ़ातिमा, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, ज़रा बताओ तो सही कि मेरे बाद तुम पर क्या गुजरी। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि जनाब सैयदा क्या कहेंगी। बाबा कुछ याद है, एक घर था और एक दर था। बाबा घर भी आपका दिया हुआ, दर भी आपका बनाया हुआ। बाबा एक या 2 दिन की बात तो नहीं है, आप महीनों नमाज सुबह से पहले वहां पर आते रहे और ये कहते रहे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ऐ अहले बैत नबुव्वत तुम पर मेरा सलाम। ऐ बाबा याद है आपको, उसके बाद आप आए तथहीर पढ़ा करते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बाबा घर भी वही घर था, दर भी वही दर था। बाबा आपकी आंख बंद हुई, मैं तो इंतजार करती रह गई कि कोई आएगा, हमदर्दी के 2 बोल बोलेगा, ताज़ियत करेगा, तसलियत करेगा, पुरसा देगा, कहेगा नबी की बेटी बाबा ना रहे, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाबा ताज़ियत करने वाला कोई ना था, पुरसा देने वाला कोई ना था, धमकी देने वाले थे, ये कहने वाले थे अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस दर को आग लगा देंगे। बाबा किसी ने कहा दर के पीछे ज़हरा भी तो है, दर के पीछे हसन और हुसैन भी तो हैं। आने वाले ने कहा वाइन अगर है तो हुआ करें। और बाबा फिर आग लगी, धुआं बुलंद हुआ, शोले भड़कने लगे। बाबा जब दरवाजा गिर रहा था तो आपकी ज़हरा कहाँ थी? बाबा मैं अपने हिजाब को बचाने के लिए दरो दीवार के दरमियान सिमटती चली गई। बाबा फिशार बढ़ा, मैंने फिजा को आवाज दी, या फिजा खुजीनी, फिजा मुझे संभाल, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ऐ बाबा शहर मदीना की गलियां थी, मैं आप ही को पुकार रही थी। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सन्ना ले लिया। ऐ बाबा इतने मसाइब आए आपके बाद आपकी ज़हरा पर, अगर गर्म दिनों पर आते वो तारीख रातों में तब्दील